السلام علیکم۔ ایک تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، من سب النبی فقتلوہ، یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، جو صحاح ستہ ہیں ان میں نہیں ہے۔ ابو داود، سنن ابو داود میں ایک حدیث ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ سو عام طور پر خیال یہی ہے کہ یہ بعض لوگوں نے ان واقعات کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے، جو واقعات آپ نے بھی ابھی نقل کیے ہیں، اور وہ خلاصہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاں پھر بعد میں حدیث کے طور پر مشہور ہو گیا، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سو حدیث کے بیان کرنے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں یہ احتیاط بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب حدیث کا مفہوم طے کریں اور اس کو سمجھیں تو اس کو قرآن مجید کی روشنی میں اور اس سنت ثابتہ کی روشنی میں کہ جو پوری امت میں عملاً جاری و ساری ہے، اور دوسری احادیث کے ذخیرے کی روشنی میں سمجھیں کہ جو بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ کوئی ایک سٹیٹمنٹ یا کوئی ایک واقعہ، خاص طور پر جب کہ وہ دین کے بنیادی اصولوں سے ٹکرا رہا ہو اور دوسرے واقعات سے متصادم ہو، اس کو قبول کرنا بد احتیاطی ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہم کو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا پوری ذمہ داری کے ساتھ، قرآن کی شکل میں جو بالکل محفوظ کتاب ہے، اور اس سنت ثابتہ کی شکل میں جو قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح کے اعمال، اور جو احادیث بعد میں بزرگوں نے محنت کر کے جمع کی، انہیں ہم کو اسی دین کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اس دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا قرآن کی روشنی میں، قرآن کی صورت میں، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام رسولوں کے انکار کرنے والے بالآخر عذاب سے دوچار ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور انجام ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ کتب اللہ، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، لاغلبن، کہ لازماً میں غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول۔ جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اولئک ہم اذلین، وہ ذلیل ہوں گے۔ سو یہ اصول ہے، اسی اصول کی روشنی میں تمام رسولوں کی قوموں پر وہ عذاب آیا جس عذاب کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار بتایا، اس کی تفصیلات بیان کی۔ تو تاریخ کے یہ واقعات ایسے ہی بیان نہیں کر دینے چاہیے، بلکہ قرآن کی روشنی میں ہمیں ان کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ واقعات ہوئے اسی عذاب کی ایک ایسی شکل میں کہ جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کی، اس لیے کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی، چنانچہ سیلاب، زلزلے، بجلی کی کڑک وغیرہ کا عذاب نہیں آیا، بلکہ صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے یہ عذاب آیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اس میں لوگوں کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے حق کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا، اور کون ہے کہ جس کو تمام تر اس کی غلطیوں کے باوجود موقع ملنا تھا۔ اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی اپنی تمام تر ان بدتمیزیوں کے باوجود، کہ جن کا ذکر احادیث میں بھی ہے اور جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، اس کو اس طرح سے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ سو اس وجہ سے یہ واقعات کوئی نیا دین کا حکم بیان نہیں کر رہے، دین کے تمام احکام
قرآن اور سنت میں پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ، پورے قابل اعتبار ذرائع کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔